تو میں جب نکاح کے بعد ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو اور آپ اس طرف آئی ہو، اس سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہوا میں اڑتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری نعمتیں دے دی ہے دنیا کی۔ میں نے کہا اس زمانے میں بھی ساری نعمتیں تھیں؟ بولے اس زمانے میں ساری نعمتیں تھیں، عزت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، کیونکہ وہ جس فہم میں تھی اس کے اندر جو ایک نوجوان سوچتا ہے نا کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں، یا ایک نوجوان بہن سوچتی ہے کہ مجھے عزت بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، شہرت بھی مل جائے، وہ عزت کیا ہوتی ہے نا، نام کی عزت ہوتی ہے۔ ایسے بہت دنیا میں آئے، لیکن وقت کے ساتھ جب حشر اینڈ آ گیا تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا جو چلے گئے، کوئی یاد کرتا ہے؟ کوئی یاد نہیں کرتا۔ اور جس نے اللہ کے حکموں کے اوپر زندگی گزاری اس کو اصل عزت ملی ہے۔ جیسے بہت سے ساتھی ماشاءاللہ اللہ کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا ہی میں عزت والا کام لیا اور ان کی موتوں کو بھی ایسا عزت کا اور ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور آج تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ تو مشہور بھی تھی، آپ کے پاس تو پیسہ بھی تھا، اور پیسہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ میں اور آپ کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پلاننگ بناتے کہ یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے، ایسا کام کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا، اور اس پہ اتنی محنت کریں گے، اتنا ٹائم صرف کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا، یہ ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے۔ سب کا یہ حال ہے، میرا اور سب کا ہی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اللہ نے حلال روزی کو عبادت قرار دیا ہے۔ لیکن وہاں یہ ہوتا تھا کہ بھائی بس ایک ایونٹ کرنا ہے، ریبن کاٹنی ہے تو 5 لاکھ 7 لاکھ مل جاتا ہے، یہ ہمارا پیکیج ہے، بزنس کلاس ٹکٹ ملتی ہے، من چاہے جتنے دن جس کنٹری میں جاؤ جتنے دن رہنا ہے مل جاتا ہے، اور ویزا بھی ساری چیزیں آسانی سے لگ جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے مولوی صاحب لوگ دعا کرا کرا کے تھک گئے، 200 روپے بھی کوئی نہیں دیتا۔ سر علماء کرام ہمارے بیٹھے ہیں، وہاں دعا کرنا برکت ہو۔ میں کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ برکت کہاں سے ہوگی، پہلے برکت کو لینے کے لیے کچھ تو لگاؤ۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو اچھا تھا کہ ریبن کاٹنی ہے اور خالی ہی ہاں کر کے آ جانا ہے اور 4-5 لاکھ، اور وہ پیسہ پہلے لینا ہے، بعد میں نہیں، پہلے پیسہ لینا ہے۔ میں نے کہا جب آپ کے پاس پیسہ بھی تھا، اور جو ڈیزائن عامتاً ہماری بہنوں کے اندر شوق زیادہ ہوتا ہے بطور لڑکوں کے، لڑکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ ان کے اندر شوق زیادہ ہوتے ہیں پہننے اوڑھنے کے۔ میں نے کہا جو ڈیزائن بازار میں نہیں آتی وہ آپ کے پاس پہلے آئی ہوتی ہے، اور جو آپ لگا لو اس کو پورا کرتے۔ میں ایک بہت بڑے آرٹسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ڈیزائنر کے ساتھ، تو مجھے کہنے لگا مولانا میں ایک جگہ وہ ریپ پہ جو ڈیزائن لانچ ہوتی تھی کچھ ڈیزائنروں کا تھا، تو ایک بندہ چل رہا تھا، ماڈل لڑکا چل رہا تھا، تو وہ جلدی جلدی میں اس کا اینگل لٹک گیا پیچھے، تو وہ چلنے لگا، تو ڈیزائنر نے اس کو کہا کہ یار ہک لٹکی ہوئی ہے، بولے ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن بن گئی۔ بولے میں نے کہا دنیا ایسی پاگل ہے۔ میں نے کہا پہننے کی چیزیں آپ کو مل رہی ہے، کھانا پینا آپ کو اچھا سے اچھا مل رہا ہے، پھر کیا بات تھی؟ بولے دل کے اندر ایک خالی جگہ تھی، اور یہ ڈر ہوتا تھا کہ میں اس حال میں مر گئی تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ اس خلا کے اندر میں سو نہیں پاتی تھی۔ اور ایک چیز تھی کہ نماز بہت بڑی دولت ہے، جو ہمارے علماء کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سنتے ہیں کہ نماز سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اس طرف آنا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا جڑنا، یہ ایک بہت بنیادی چیز نماز تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی، سن 2012 سے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، چاہے سیٹ پہ ہوں، چاہے شوٹنگ پہ ہوں، چاہے فلائٹ میں ہوں، نماز کے وقت میں نماز ضرور ادا کرتی تھی اور قضا نہیں کرتی تھی۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم سفر میں ہوتے نماز قضا کرتے تھے کہ بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن بولے میں نماز قضا نہیں پڑھتی تھی، بس پڑھ لیتی تھی۔ تو میں یہ سوچتی تھی جب رات سوتی تھی کہ میرا یہ سب کرنا، میں لوگوں کو دیتی بھی ہوں، عامتاً جو اس دنیا میں ہوتے ہیں نا خرچ بہت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں دیتی بھی بہت زیادہ تھی، اور رمضان کے روزے بھی رکھتی تھی، نفل روزے بھی رکھتی تھی، نماز کا اہتمام بھی، لیکن یہ سوچتی تھی کہ میرے سے فائدہ کیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں لیکن لوگوں کو، انسانوں کو دنیا میں میرے سے فائدہ کیا؟ کوئی 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے، چاہے ہمارا مذہب ہو، چاہے ہمارے برادران وطن، ہمارے بھائی ہو، کسی کو فائدہ نہیں۔ تو میں نے کہا فائدہ کیسا پہنچانا چاہتی تھی؟ بولے وہ ہماری ایک عیاشی میں تھے، بس ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمارا مقصد پورا ہو جاوے چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن اس طرف آنے کے بعد میرا دل نرم ہوا کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کو میری ذات سے فائدہ ہو جاوے۔ میری سوچ یہ ہو گئی کہ میں کسی کو کیسے بھی کام آ جاؤں، کسی بھی طرح سے کام آ جاؤں، کہ کوئی بھائی اور بہن پریشان ہے اس کے میں کام لگ جاؤں۔ اس وقت پہ آتی تھی یہ سوچ، لیکن کیا کر دیتے تھے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ بھائی میں گراؤنڈ پر ہو کے ان کا کام کروں، یہ ایک میری فکر آ گئی۔ بولے اور میں رات کو سو نہیں پاتی تھی۔ میں نے کہا کوئی ایسا واقعہ؟ بولے واقعہ یہ ہوا، رمضان تھا 2019 کا،
میں سوئی ہوئی تھی، بولے شہر سے پہلے میں نے قبر کو خواب میں دیکھا اور بہت بری حالت میں دیکھا، تو میں ایک دم چونک کر اٹھ گیا، مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا۔ اس کے دوسری رات میں نے قبر کو دیکھا، بہت اچھے طریقے سے دیکھا، پھر آواز سنی کہ اگر زندگی ایسے گزارو گے تو یہ ملے گی ورنہ وہ ملے گی۔ اب میں پریشان تھی کہ میں اتنی آگے چلی گئی تھی کہ پیچھے ہٹنا بہت مشکل تھا، کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی۔